میرے محترم بھائیوں، ایک بیماری لوگوں کو عام ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈسک پچک گئی، ڈسپلیسمنٹ ہو گئی. یہ جو موڑوں کے درمیان نا، یہ جو موڑے ہوتے ہیں نا، یہ کمر کے موڑوں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے. اس کی ڈسک جس کی دب جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی جو نرو ہے نا وہ اس میں پریس ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ٹانگوں میں درد آتا ہے، جس کو شیٹک پین کہتے ہیں. جس کی شیٹک نرو جو ہے لوگوں کے L4 L5 S1 یہ مہرے ان کے متاثر ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، سجدہ سنت کے مطابق کرو. میں 10 چیزیں کہتا ہوں سجدے کے بارے میں. جو بندہ ان 10 طریقوں پہ سجدہ کرے گا واللہ اس کو کوئی ڈسک ریپلیس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف سجدہ لمبا کرنے سے ڈسک پراپر واپس پہلے جیسی بنا دیتا ہے. صرف سجدہ لمبا کرو. اب وہ 10 طریقے کیا ہیں میرے محترم بھائیوں؟ سجدے میں سب سے پہلی چیز، اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ مت لگاؤ. اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ مت لگاؤ. دوسری چیز، اپنے ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہیں اس کو اپنی کونیوں کو کبھی زمین کے ساتھ مت چپکاؤ. اپنی کونیوں کو ایسے اوپر اٹھاؤ کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئے اور آپ کے بازو سے بکری کا بچہ آسانی سے گزر سکے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. اس کو بھر کے لاؤ. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. دیکھو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. 2 پاؤں تھے، 2 آپ کے گھٹنے تھے، 2 آپ کے ہاتھ تھے اور 7ویں ہڈی آپ کی ناک کی تھی. ہم سجدے میں کیا چیزیں لگاتے ہیں؟ ہم یہ 2 لگاتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم کتنی ہڈیوں پہ تھا. تو اگر ہم یہ 2 لگائیں گے میرے محترم بھائیوں، سجدے میں اپنی ناک کو خاک آلود کرنا تھا اور وہ یہ ہے. ان 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. اور میرے محترم بھائیوں، سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہ کرو. سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہ کرو. سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا کے رکھو اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو زمین کے ساتھ چپکا کے رکھو. میرے محترم بھائیوں، یہ 10 طریقے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کی ڈسک بدلے گی 4 لاکھ لگے گا، 2 بدلے گی 8 لاکھ لگے گا، 3 بدلے گی 12 لاکھ لگے گا، یقین جانو صرف 10 دن اس طرح اس مریض کو سجدہ کراؤ. اور ڈاکٹر تو اس کو بیڈ لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ بیڈ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹے پہ لعنت ہے. میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 7 سال سے بیڈ لگائی ہوئی ہے. یقین جانو سجدہ کراتا ہوں، واللہ قسم کھانے، یقین جانو میں حیران رہ جاتا ہوں. دوسرے تیسرے دن فون کر کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہماری درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، یہ وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ میری باتیں تو ہیں نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے، سجدے میں یقین جانو آپ سر سجدے سے نہ اٹھاؤ. میں نے اس کتاب میں 80 بیماریوں کو بیان کیا کہ سجدے میں وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی نا دین سے اپنا علاج کرنا چاہا ہی نہیں تھا. نہیں تو دیکھو بخاری میں باب الطب موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، صحاح ستہ کی ہر کتاب میں. باب الطب کا مطلب کیا ہے؟ طب کہتے ہیں میڈیسن کو. طب کسے کہتے ہیں؟ اچھا، جب میڈیسن موجود ہے پھر ہم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ساری زندگی یورپ کو کیوں دیکھا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، جب ہم نے کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام دوسروں سے لے لیا اور وہ لوگ کر رہے ہیں.